اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں مؤنث کو، کہ ہمیں فیمنن کا پتہ کیسے چلتا ہے عربک میں۔ تو اس کی پہچان کا طریقہ بتا رہا ہوں میں احباب آپ کو۔ اس میں ہمارے پاس تین علامات ہیں احباب۔ ایک علامت ہوگی کسی بھی نام کے آخر میں اس طرح کی گول تا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے الف اور حمزہ ایک ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اور تیسری علامت ہوتی ہے یا ہوتی ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے۔ یہ علامات ہیں مؤنث کی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایسے مثال دیتا ہوں۔ گولتا کی مثال کیا ہے؟ جیسے مسلمہ، مسلمتن یعنی کہ مسلمان خاتون۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مدرسہ، یہ بھی مؤنث ہے، گولتا ہے آخر میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں شجرہ، شجرتن ایسے بھی آتا ہے۔ تو یہ آخر میں گول تا جو ہوتی ہے یہ علامت ہے مؤنث کی۔ قرآن مجید میں آپ کو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ملنے والی ہیں۔ بقرہ، یہ بھی آ گیا ایسے، یہ آپ کے سامنے آیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو علامت ہے وہ ہے الف اور حمزہ کی۔ الف اور حمزہ الف اور حمزہ جب آتا ہے، اس کی پہچان دیکھیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں گنبد خضرا، گنبد خضرا کو ہم ایسے لکھتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، یعنی کہ سبز گنبد، خضرا کا مطلب ہوتا ہے سبز۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا الحمرا حال، حمرا کو ہم ایسے لکھتے ہیں حمرا، الحمرا یعنی کہ لال، لال جو بھی ہے، الحمرا حال جو بھی ہے۔ تو یہ رنگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا پہلے پارے میں آتا ہے صفرا، صفرا کا مطلب ہوتا ہے پیلی۔ تو یہ گرین، ریڈ اینڈ یلو، یہ رنگوں کے اس لیے آتا ہے اس طرح کا۔ اسی طرح ہوتا ہے بیدا، بیدا کا مطلب ہوتا ہے وائٹ، بیدا، اور اس کا الٹ ہے سودا، سودا یعنی بلیک، بیدا، لیکن یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، سودا۔ اسی طرح جو تیسری علامت ہے اس میں آپ کے پاس مشہور نام ہوتے ہیں ہمارے ہاں، سلمہ، بشرا، لبنا، اس طرح کے جو نام آتے ہیں، لیلا، یہ سارے مؤنث ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ نام کیا کہتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، بس آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ تین علامات ہیں، اور یہ آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ تین علامات جو ہیں نا یہ ہمارے پاس ہیں مؤنث کی پہچان کے لیے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا قصہ ختم، یہاں تک تو سمجھ آ گئی؟ سعد صاحب سمجھ آ گئی ہے؟ سعد بھائی کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یس سر۔ شاباش۔ اب نیچے آتے ہیں، اب دیکھیں ذرا ایک اور چیز دیکھیں۔ ایک مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں یہ علامتیں نہیں ہوں گی لیکن وہ ہوتی مؤنث ہے، چیزیں مؤنث ہے، جیسے ماں، ماں کو بولتے ہیں ماں، تو ماں تو مؤنث ہے نا، خاتون ہے وہ، تو وہ مؤنث ہی ہے اگرچہ کوئی علامت نہیں ہے ماں میں۔ اسی طرح لفظ ہے اخت، بہن، بہن کو اخت بولتے ہیں، قرآن مجید میں آئے گا، بھی آئے گا، بھی، اخت بھی آئے گا، بہن کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے چونکہ بہن ہے، خاتون ہے۔ اسی طرح آئے گا بنت، بنت کہتے ہیں لڑکی کو، تو لڑکی کو بنت کہتے ہیں، چاہے علامت ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چیز اپنے یاد رکھنا ہے کہ یہ چونکہ ہوتے ہی مؤنث ہیں تو یہ حقیقی مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نام سنے ہوں گے جو کہ لڑکیوں کے نام ہیں، اس لیے وہ مؤنث ہے، بغیر علامت کے ہی، بغیر علامت کے وہ مؤنث کے نام ہیں۔ تو ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ یہ مریم، کلثوم، فاطمہ، زینب، یہ سب مؤنث کے نام ہیں، اس لیے مؤنث ہے، یہ مؤنث ہی استعمال کریں گے ہم لوگ۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ آسان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مؤنث، عرب لوگ عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں اس کو،
تو ہم نے ان سے سنا ہے اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث استعمال کریں گے. جیسے شمس، سورج، تو پشاور میں سورج نکلتی ہے، اسی طرح عرب میں بھی سورج نکلتی ہے، پنجاب میں سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شمس جو ہے یہ مؤنث ہے عرب میں تو اس کو ہم عرب میں شمس ہی کہیں گے، شمس مؤنث ہے. اچھا، اسی طرح ریح، ہوا جو ہوتی ہے، ریاح اس کی جمع ہے، ہوائیں جو چلتی ہیں، تو ریح بھی کیا ہے، یہ بھی مؤنث ہے. اسی طرح قرآن مجید میں آئے گا نار، نار کہتے ہیں آگ کو، آگ بھی مؤنث ہے. یہ ہم نے عرب سے سنا ہے ایسے. وہ یعنی دوزخ کے جتنے نام ہیں نا وہ سب مؤنث ہیں، جنت کے جو نام ہیں نا وہ سب مؤنث ہیں، جنت ہی مؤنث ہے. تو یہ سارے مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. اسی طرح یہ تو ایک چیز ہو گئی، یہ ہم نے عربوں سے سنا تو وہ ایسے کہتے تھے، ہم نے بات سمجھ لی. ٹھیک ہے یار، ہم استعمال کریں گے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. نفس ہے، نفس، نفس بھی بہت زیادہ آیا کرے گا. نفس بھی جو ہے وہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، نفس بھی مؤنث ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب آتے ہیں ذرا ایک اور چیز کو، جو ملکوں کے نام ہوتے ہیں نا یہ سارے مؤنث ہوتے ہیں. ملکوں کے نام مؤنث ہیں. ملکوں کے نام مؤنث ہیں. اس طرح جو شہروں کے نام ہیں وہ بھی مؤنث ہیں. شہروں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، چاہے اس میں علامت ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جڑواں ہیں، وہ بھی مؤنث ہیں. جیسے ہمارے یہ ہاتھ ہیں، قرآن مجید میں آئے گا، قرآن مجید میں سر سے لے کے قدم تک سب آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اعضاء آئے ہوئے ہیں. تو وہ جو بھی دو ہیں نا وہ مؤنث ہے. جیسے ید ہے، ید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید، تو یہ مؤنث ہے. اسی طرح عین، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، تو آنکھیں جو ہے مؤنث ہیں، دو ہیں اس لیے. اسی طرح اذن ہے، اذن، اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، کان بھی مؤنث ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے قدم ہیں، قدم بھی مؤنث ہے. جو دو ہیں وہ سب مؤنث ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے. ابھی آتے ہیں. اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی، سب کی سمجھ آ گئی احباب؟ یس سر. اساد کو سمجھ آ گئی؟ سعد، یہ سب سمجھ آ گئے آپ کو؟ یہ والی جو چیزیں بتائیے جی آسان ہے؟ جی سر. ہاں یہ آسان ہے، شاباش. اب آتے ہیں ذرا سبق کی طرف کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی، یہ دیکھیں ذرا، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. ہر زبان میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں. عربی میں بھی ایسا ہی ہے. جب مخاطب مذکر اور مؤنث دونوں ہی کو ایک ہی لفظ میں بیان کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ یاد رہے گا احباب. جب اللہ پاک جب دونوں کو مخاطب کر کے پیغام دینا ہو تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہ سب یہ مذکر کا سب استعمال کر رہا ہے. تم پر سلامتی ہو اے ایمان والو. تو مذکر کو بلا کے سب کو شامل کرتے ہیں، خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، اور عورتوں کو بلانا ہو تو وہ الگ سے بلاتے ہیں. پھر جو عورت کو اسپیشلی بلانا ہو تو اس کے لیے کیا کیا ہوتا ہے، ذرا سمجھیں ذرا اس بات کو. مؤنث حقیقی، یہ چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خیر ہے، لیکن اگر یاد رہ گیا تو اچھی بات ہے. مؤنث حقیقی یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی حقیقی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جاریہ، جاریہ کہتے ہیں لڑکی کو، بچی کو، بچی، جاریہ بچی. امن ماں، امن ماں. اختن بہن، بنتن بیٹی. ایسے الفاظ جن کے آخر میں گولتا ہو، ایسے الفاظ جن کے آخر میں گولتا ہو مؤنث سمجھے جاتے ہیں اگرچہ حقیقتاً وہ مؤنث نہ بھی ہوں تو. جیسے صلاتن، جنتن، حسنتن، یہ سارے مؤنث ہیں. کسی مذکر کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کریں گے ہم لوگ، وہ مذکر ہی ہوگا. جیسے کہ آتا ہے اسامہ، اسامہ مذکر کا نام ہے، اسامہ ہے، حمزہ ہے، معاویہ ہے، یہ خلیفہ ہے، علامہ ہے.
تو یہ مؤنث ہیں، یہ مذکر ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ گولتا آتی ہے تو اتنی تو سمجھ بوجھ ہے الحمدللہ، یہ بھی آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ مذکر ہیں، ویسے گول تا جو ہوتی ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف اور حمزہ آتے ہوں، ایسے الفاظ جو الف حمزہ والے ہوں انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ سودا، بیضا، تو اس طرح یہ رنگوں کے لیے اسپیشلی استعمال ہوتے ہیں یا پھر بیماریوں کے لیے۔ اچھا، اسی طرح ہے ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا ہو اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس ہے صغرا، کبرا، عظما۔ صغرا کہتے ہیں چھوٹی کو، قیامت صغرا بپا ہو گئی، یعنی چھوٹی قیامت آ گئی ہے ہم پہ، تو کبرا بڑی قیامت، بڑی کبرا لڑکی ہوتی ہے، تو کبرا بڑی بہن کو کہتے ہیں، صغرا چھوٹی بہن کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں احباب۔ عظما عظیم خاتون کو بولتے ہیں، وزارت عظما وہ وزارت جو سب سے اونچی ہے اس کو کہتے ہیں عظما۔ اب یہ تو بات ختم ہو گئی علامتوں کی، اب کہتے ہیں کہ مؤنث غیر حقیقی، ہر زبان میں بے جان اشیاء کے نام بھی ہوتے ہیں جو اپنی حقیقت میں نہ تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث، اہل زبان انہیں مذکر یا مؤنث فرض کر لیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں مذکر ہو اور دوسرے میں مؤنث، جیسے اردو میں درخت مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے، شجرہ۔ اسی طرح اردو میں کتاب مؤنث ہوتی ہے، ہماری کتاب، میری کتاب، مگر عربی میں اسے مذکر سمجھا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر زبان سیکھتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اس زبان کے لوگ کس چیز کو مذکر اور کس چیز کو مؤنث سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر چند اصول یہ دیکھ لیں کہ دیکھو یہ الفاظ ہر حالت میں مؤنث سمجھے جاتے ہیں۔ اردن، ارض، ارض یہ جو ارتھ کہتے ہیں نا، ارتھ، ارتھ بھی یہاں سے نکلا ہے، ارض، ارتھ کہتے ہیں زمین کو۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں، حرب جنگ، یہ بھی مؤنث ہے۔ سما یہ بھی مؤنث ہے، ریح ہوا یہ بھی مؤنث ہے، نفس یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح ملکوں کے نام بھی مؤنث ہیں، جیسے مصر، شام، پاکستان وغیرہ۔ ایسے انسانی اعضاء جو دو دو ہیں ان کو بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے یدن، رجلن، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، اوزن کان کو کہتے ہیں۔ اب ذرا اپنی صلاحیت کا امتحان لیجئے احباب، جاگ جائیے اور مجھے ذرا بتائیے پلیز، کون ہمارے پاس ہے؟ سعد ہیں، ہنا ہے اور افشاں ہیں۔ جی آپ ہی ہیں، شاباش۔ اخ، جلدی سے بتائیں کیا ہے یہ؟ مذکر، اخت، مؤنث، والد، مذکر، یہ سعد کی آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ کو آ رہی ہے؟ نو، والدہ، مؤنث، والدہ مذکر، اب والدہ، مؤنث تھے۔ ہاں ہاں، اب اب مذکر، ام، مؤنث، مذکر، خال، خال ماموں، مذکر، یہ دیکھو نا، خالہ، اب مذکر، اس کی خال ماموں ہے تو خالہ جو ہوتی ہے عربی میں بھی خالہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید میں خالہ کا نام آیا ہوا ہے، خالہ، اب خالہ، مؤنث، خالہ مؤنث ہے۔ ام چچا کو بولتے ہیں، یہ بھی آیا ہوا ہے تو یہ چچا کو کہتے ہیں ام، اور عربی میں تایا اور چچا دونوں کے لیے ام ہے۔ اچھا، اماں جو میری پھپھو ہے، اماں، اماں مؤنث، مؤنث ہے۔ فاسق ہے مذکر اور فاسقہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ حسن، مذکر، حسنہ، شاباش۔ مذکر، قبیح اور قبیحہ، ہاں، اچھا، کبیر، مذکر، کبیرہ، اچھا ہاں، اس سے نکلتا ہوں، دیکھو، صغیر، صغیرہ، حاذا، حاذہی، جنت، جہنم، یہ اچھا جہنم بھی مؤنث ہے، ابھی میں نے کہا نا آگ، آگ جہاں بھی آئے گی نا، آگ کے نام آئیں گے تو وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کے نام آتے ہیں، باد صبا، باد نسیم، باد سموم، جو بھی ہوائیں آتی ہیں گی نا باد باد، وہ سب مؤنث ہیں۔ اسی طرح عریس، عریس دولہے کو بولتے ہیں تو یہ مذکر ہے، لیکن دلہن کو کیا کہتے ہیں؟ عروس، عروسہ، عروسہ بھی کہتے ہیں، اس کے آخر میں گولتا بھی لگا دیتے ہیں، عروسہ ہم کہتے ہیں دلہن کو بھی، چھوٹی بچی کو بھی کہتے ہیں، اور گڑیا کو کہتے ہیں، گڑیا کو، اس کو بھی عروسہ بولتے ہیں، عروسہ۔ شدید اور شدیدہ مذکر اور مؤنث۔ سوق، یہ دیکھو سوق ایک ایسا لفظ ہے، دیکھو کہ یہ کیا ہے، اس کی میں علامت جو ہے نا کوئی نہیں ہے مؤنث کی، لیکن یہ کیا ہے، عرب لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو مؤنث استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے جو ایکول نہیں ہے، دیکھو مستشفی، جو لوگ عربی سے پہچان رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مستشفی، مستشفی جو ہوتا ہے کہتے ہیں
हॉस्पिटल को मुस्तशफा, और मुस्तशफा में अगरचे गोल अलामत है लेकिन ये मुजक्कर है, इस्तेमाल करेंगे हमेशा हम। तो ये हमने देख लिया सूक को। फिर है तवीला, लंबी, ये भी मुअन्नस है। असफर और सफरा, ये देखो रंगों के नाम देखें अहबाब, असफर पीला होता है येलो, और सफरा पीली, अखदर खदरा, अहमर हमरा, अजरक जरका। ये जरका का आया हुआ है, जरका, जरका जो है वो दोज़खियों की आंखें जरका होंगी, नीली होंगी। अहसन हुस्ना, सादिक सादिका, शाहिद शाहिदा, काजिब काजिबा, इसी तरह सारे के सारे आते होते हैं, ठीक है। अब ये दोबारा फिर आ गया जी, हसन, और इसके नीचे आप सामने खुद बखुद सारा लिख सकते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। शाबाश, वेरी नाइस, ओके, शाबाश शाबाश, कबीर कबीर, आप जाइम, लीडर को बोलते हैं जाइम, ये नया लफ्ज है जाइम। जाइम का मतलब है लीडर। हमने उर्दू में पढ़ते हैं ज़ुआमा, ज़ुआमा का मतलब होगा मशरान, ज़ुआमा बड़े, करीम। क्या मतलब होगा सर? मशरान? मशरान, वैसे मैं कह रहा हूँ मशरान कहते हैं ना, जरगा के मशरान, बड़े जो होते हैं उसको ज़ुआमा बोलते हैं, लीडरान, ओके, तो ज़ुआमा। अच्छा जी, तो ये है हमारे मुज़क्कर और मुअन्नस का वाक़या जो आपको बताया है। मुज़क्कर आसान है, मुअन्नस भी आसान है ना जी, समझना आसान हो गया जी यस अहबाब। सर। हाँ, साथ के लिए आसान है कि नहीं, साथ, यस सर। शाबाश, वेरी नाइस, ठीक हो गया ये माशाल्लाह। साइज दिखा दो। इंशाल्लाह कल फिर आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, कल आपको सूर्य जो है ना अपना आयतुल कुर्सी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला, ये हमने पढ़ अच्छा, लिया था, हाँ इंशाल्लाह ताला। काफ़ी है आज के लिए जी अहबाब, यस चल, सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।